توبہ کرنے کے بعد والی زندگی کیسی ہو، توبہ کی شرائط کیا ہیں، توبہ کن بنیادوں پر ہے؟ کیا خالی توبہ توبہ پکار لینے سے، شب برات کی رات رو لینے سے، شب قدر کی رات آنسو بہا لینے سے اور اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کر لینے سے توبہ مکمل ہو گئی؟ تو قرآن مجید نے یہاں توبہ کا ذکر فرمایا، اگرچہ پیچھے جو آیات ہیں اس میں تذکرہ منافقین کا ہو رہا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، لیکن فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں تو توبہ کے بعد کیا کریں؟ فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور پھر سنور جائیں، پھر اپنے آپ کو درست کریں، پھر اپنی تربیت کریں، پھر اپنی اصلاح کریں۔ اور کیسے کریں؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، رب رسول سے رشتہ مضبوط کر لیں۔ اور اس مضبوطی کا رنگ کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیں، اس میں لوگوں کو دکھانے کا، اس میں دنیا داروں کو راضی کرنے کا، اس میں تصنع کا، بناوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ وَأَخْلَصُوا، خالص کر لیں اپنا دین، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے اپنا دین خالص کر لیں۔ یہ شرائط بتائی جا رہی ہیں، توبہ کے بعد کی زندگی بتائی جا رہی ہے۔ ایک توبہ کریں، پھر اپنی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے اندر سے کمزوریاں دور کریں۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین خالص کریں اللہ کے لیے۔ جو بھی کام کریں، تھوڑا کریں، زیادہ کریں، کم کریں، کثیر کریں، محض رضا الہی کے لیے کریں، اس میں یہ دنیا داری کا شائبہ نہ ہو۔ میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ بہت سارے دینی کام بھی لوگ دنیا داری کے لیے کرتے، بہت ساری محفلیں، مجالس بھی اپنا نام اونچا کرنے کے لیے ہوتی، بہت سارے کاموں سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ چلو اس طرح نہیں تو اس طرح ہی میرا قد اونچا ہو جائے گا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، خالص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو مخلص ہو جا، تیرا تھوڑا عمل ہی تجھے کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل ہی زیادہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا، پر شرط یہ ہے کہ تو مخلص ہو، خالص ہو جا۔ فرمایا جب یہ چیزیں تیرے اندر پیدا ہو جائیں گی فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں مومنوں کے ساتھ شامل فرما لے۔ میں کہہ چکا ہوں، بات تو پیچھے منافقین کی ہو رہی ہے، لیکن یہاں صوفیاء نے باریک نقطہ بیان کیا۔ فرمایا جب تو توبہ کرے گا، جب تو اپنی اصلاح کرے گا، جب تو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے گا، جب تو اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لے گا، پھر اللہ تجھے اپنے کامل بندوں میں شامل فرما لے، پھر تو کاملین میں آ جائے گا۔ مومن جو کامل ہوتے ہیں ان کی صفوں میں اللہ تجھے کھڑا کرے گا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فرمایا ان قریب اللہ مومنوں کو بڑا ہی اجر عطا فرمانے والا ہے۔ جن بندوں میں تمہیں شامل کیا جائے گا ان قریب تم دیکھو گے اللہ انہیں بڑا اجر عطا کرنے والا ہے۔ اور جو اگلی آیت ہے نا، دل میں ہو دھڑکن، دل مردہ نہ ہو، ضمیر زندہ ہو، تو یہ جو اگلی آیت ہے نا قرآن مجید کی سورہ نساء کی اور 5ویں پارے کی آخری آیت، یہ عجیب اللہ کے انداز کریمانہ کا پتہ دیتی ہے۔ یہ بڑے انوکھے انداز میں بندہ مومن سے خطاب کرتی ہے، یہ بڑے انوکھے انداز سے کافر کو، منافق کو بھی سمجھاتی ہے۔ یہ کس طرح کھول کر ایک نیا رنگ قرآن مجید اپنے پڑھنے، سننے، سمجھنے والوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ تمہیں عذاب دے کے اوہو قربان جائیں، مالک چاہتا نہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، مومن بندے بن جاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ رب تمہیں عذاب دینا چاہتا نہیں ہے، وہ کرم کرنا چاہتا ہے، وہ عطائیں کرنا چاہتا ہے۔ دو ہی مطالبے، ایک یہ کہ اس کے شکر گزار بنو،
اور ایک یہ کہ مومن کامل بنو، کامل ایمان ہو اور مزاج شکر والا ہو تو رب کہتا ہے او اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ اس کی رضا نہیں ہے کہ تم چھلانگے لگاتے ہو، عذاب کی طرف بڑھتے ہو۔ پوچھ لے ویسے دائیں بائیں کسی سے، پوچھ لے ویسے اپنے آپ سے کہ دل شاکر ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے؟ جہاں مالک نے رکھا ہوا ہے وہاں لوگ خوش ہیں۔ ہمارے مزاجوں سے تو حال میں مزید کی طلب ہی نہیں جاتی، یہ کوئی نہیں وہ کوئی نہیں، یہاں پریشانی وہاں دکھ یہاں آزمائش، ہر وقت کے شکوے، ہر وقت کی پریشانیاں، ہر وقت کی آزمائشیں ہم نے اوڑھ رکھی ہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو، اگر تم ایمان لاؤ۔ اور مزے کی بات دیکھو، شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان کا ذکر بظاہر بعد میں کیا، شکر کا پہلے کیا ہے۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے کامل مومن بھی وہی ہوتا ہے جو رب کا شکر گزار ہوتا ہے، جس کے مزاج میں شکر کوئی نہیں نا، اس کو ایمان کی وہ خاص لذت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور آگے پتہ کیا ارشاد فرما، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو قدر کرنے والا ہے، اوئے ہوئے اللہ تو قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تو صلہ دینے والا ہے، اور علیمہ وہ جاننے والا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ تم اگر شکر کر لو، تم اگر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے۔ ہمارا پتہ مزاج کیا ہے، ہماری طبیعت سے ناشکری نہیں جاتی، ہمارے مزاجوں میں نہ ایک بات پیدا ہو گئی ہے کہ میں دکھی ہوں، فلانا مجھ سے بڑا اچھا ہے، اس نے نہ ہمیں مضطرب کر دیا ہے، بے چین کر دیا ہے۔ دکھ ہے کیا، دکھ ہے کیا؟ درویش کہتے ہیں دکھ یہی ہے، تیری مرضی اور ہے رب کی مرضی اور ہے۔ جب تیری اور رب کی مرضی ایک ہو جائے پھر دکھ ہوتا ہی کوئی نہیں، پھر سکھ ہی سکھ ہے۔ جہاں رب رکھے تو شکر گزار ہو جا تو سکھی ہے۔ دکھ یہ ہے کہ تو کہتا ہے جو اللہ نے کیا ہے شاید معاذ اللہ وہ ٹھیک یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے، سمجھ لیں اس کو، توبہ کے بعد جو اپنی زندگی ہے اس کو کس طرح گزارنا ہے اسے سمجھیں۔ آ گئی شب برات، ساری رات روئیں گے مسلمان، پھر کیا بدل جائیں گے؟ پھر سویرے جھوٹ ختم ہوگا معاشرے سے، لاکھوں جو اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ توبہ کریں گے تو کیا پھر ملاوٹیں ختم ہو جائیں گی، رشوتیں ختم ہو جائیں گی، بددیانتیاں ختم ہو جائیں گی، ماں باپ کی نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی؟ کیا معنی ہے رونے کا؟ توبہ کا معنی کیا ہے؟ او بھائی مزاج کو سمجھیں، دین کی حقیقت کو سمجھیں۔ توبہ جب آپ کریں گے تو اس کے لیے ضروریات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے ندامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ احمد بن حنبل میں بھی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، ابن ماجہ میں، دیگر کتب حدیث میں بھی محبوب نے فرمایا ندامت کا نام توبہ ہے، شرمندگی کا نام توبہ ہے، غلطی کر کے احساس ہو جانے کا نام۔ اور جن لوگوں میں احساس نہیں ان کی کوئی توبہ نہیں۔ مجھے یاد تو نہیں جی کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا برا چاہا ہو، مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا نقصان کیا ہو، پر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بھئی آپ پاک صاف اتنے ہیں تو توبہ کس بات کی؟ آپ میں جب ندامت ہی نہیں پیدا ہو رہی، آپ گناہ کو گناہ ہی تسلیم نہیں کر رہے، اپنی غلطی نہیں مان رہے، تو توبہ کاہے کی؟ تو توبہ کرنے سے پہلے احساس پیدا کرنا، ندامت پیدا کرنا، شرمندگی دل میں پیدا ہونا، یہ تو پہلی سیڑھی ہے۔ اور اگر یہ سیڑھی حاصل نہیں ہے تو پھر توبہ انسان کو میسر آ سکتی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو لوگ زیادہ کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کیا کرو، مزاج کے نرم ہوتے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر احساس ہوتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، انہیں خیال آتا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں اپنی غلطیوں کا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر کبھی غلطی کرے تو اسے پہاڑ محسوس ہوتی ہے، اوہ مجھ سے تو بڑا گناہ ہو گیا۔ اور منافق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ کرتا ہے تو رائی سمجھتا ہے، کہتا ہے کچھ بھی نہیں، ساری دنیا نہیں کرتی، پھر کیا ہو گیا؟ ہو جاتا ہے انسان نہیں۔ مومن ڈرتا ہے، احساس ندامت ہر وقت اسے بے چین رکھتا ہے۔ اللہ کے بندے ہمیشہ ندامت کے ساتھ رہتے ہیں،
دلوں میں احساس تو پیدا کریں, طبیعت تو ہو یار کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا جو بندہ اعتراف کرتا ہے نا مالک مجھ سے غلطی ہو گئی, اعتراف گناہ کر کے معافی مانگتا ہے, تاب اللہ علیہ, اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اعتراف ہی نہیں, ہم نے جرم کیا کوئی نہیں, ہمارے اندر کوئی غلطی ہے ہی نہیں سرے سے. جب ہم یہ ماننے کو تیار نہیں تو پھر مجھے بتائیے مانا کیا ہوا. اور دوسری بات قرآن نے کہی وَأَصْلَحُوا, اسلام قبول کرتے وہ آئے, پھر وہ اپنی اصلاح بھی کرے, حج پھر گناہ چھوڑ دے جس سے فارغ ہوئے تو ایک نفلی طواف کر رہا تھا, تو دوبارہ اس خطا کے پاس حاج تو نہ جائے. پکا ارادہ تو کرے کہ آج کے بعد دوبارہ یہ جرم نہیں کروں گا, لیکن توبہ بھی خوب کی, شب برات کی ساری رات روئے, دیکھتے صحیح کچھ کھڑا عمرہ بھی بہت کثرت سے کیا, وہاں جا کے بھی بڑی معافیاں مانگی, لیکن واپس آ کے وہ گناہ چھوڑا ہی نہیں. وہ جس غلطی کی توبہ کی تھی اس کی اصلاح ہی نہیں کی, اپنے آپ کو بدلا ہی نہیں. تو بھائی بچہ چھٹیاں کر کے آتا ہے, استاد کہتا ہے میں تمہیں کلاس میں نہیں رکھوں گا, یہاں سے نکل جاؤ, تو اس نے پلٹ کے غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا. تو وہ طالب علم کہتا ہے کہ استاد جی آئندہ چھٹی نہیں کروں گا, آئندہ چھٹی مجھے معاف کر دے, میں آئندہ غیر حاضری. بادشاہ کو بلایا, یہ کیا ہے, یہ اس کی توبہ ہے. تو نے اس غریب کو مارا ہے. اگر وہ کہے کہ جناب آپ معاف بھی کر دیں پر اگلے ہفتے 2 چھٹیاں میں نے دوبارہ بھی کر دی ہیں, تو استاد رکھ لے گا, تو اسے کہیں گے تو فارغ ہے. وہ یقین دلاتا ہے, پھر اپنی اماں سے سفارش کراتا ہے, فون کراتا ہے, ابا جی کا فون کراتا ہے, گھر سے وہ کسی سفارشی کو لاتا ہے, کہتا ہے جناب یہ مہربانی کریں, یہ میں ان کو ساتھ لایا ہوں, میں آئندہ چھٹی, غلطی ہو گئی, بھول گیا تھا. وہ بار بار کہتا ہے جی آج کے بعد ہوا تو جو مرضی کر لیجئے گا, آج کے بعد اگر غلطی ہوئی تو پھر آپ جو مرضی فیصلہ کیجئے گا. یہ غلطی آئندہ نہ کرنے کا ارادہ توبہ ہے. لیکن ساری رات شب برات پہ رو کے سویرے ہی دکان کھولتے پہلا جھوٹ بول دینا اور کہنا میں توبہ کر کے آیا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹے لوگوں کا طریقہ. یہ رب سے بھی جھوٹ بول کے آیا, اس کا پورا ارادہ نہیں تھا توبہ, اس لیے کہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں, بھاگ آنے کا پروگرام ہی نہیں, اس کا استغفار, اس کی توبہ, یہ جملے تھے, یہ لفظ تھے, یہ زبان کی ادائیگی, قلب اور روح کے ساتھ اس نے توبہ نہیں کی. میرے بھائیوں وقت ہمیں میسر آ رہا ہے, ارادہ کریں نہ خطائیں چھوڑیں. اب کتنی دیر تک, تمہارے اوپر چیزیں کتنی دیر ہوتی ہیں, اس لیے انصاف نہیں ہوتا. بہت سارے حالات بدل گئے, عمریں بڑھ گئیں, بات آگے نکل گئی. ڈٹ جاتا ہے نا. امام غزالی فرماتے ہیں جس کی عمر 40 سال ہو گئی, ساری رات مناتا رہا, ابھی وہ گناہ سے باز نہیں آیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جہنم کا فیصلہ کر چکا ہے, دیکھیں گے دولت نہیں دیکھیں گے, اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ جانا ہی گویا دوزخ. ہم نبی پاک کا نظام اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو گیا. تو دوسری شرط یہ ہے کہ ارادہ کیا جائے کہ میں آج کے بعد یہ والا عمل نہیں کروں گا. ضائع نہیں کی, میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے. چھوٹے بچے ضائع نہیں ہوئی. عدل جب تک جو ابھی 15-18 سال کی عمر میں ہوتے ہیں, میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ اساتذہ اور والدین کو کیسے مناتے ہیں, ہم عدل ہونے نہیں دیتے, وہ اپنے بڑوں کو کیسے مناتے ہیں, کیسے یقین دلاتے ہیں, کہتے ہیں آج کے بعد دوبارہ آپ مجھے یہ غلطی کرتے تو محسوس ہوتا ہے. پھر ان پر بڑے سخت ترین اساتذہ کو بھی رحم آتا ہے, کہتے ہیں یار کہہ تو رہا ہے بچہ ہے, چلو بھول گیا تھا, خیال آ جاتا ہے. تو جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی اتنی دیر تک شب برات کی شام ہاتھ اٹھانے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا, دعا مانگنے کا مقصد سمجھ میں آپ نے پختہ ارادہ ہی نہیں کیا. پھر تیسری بات توبہ کے مسئلے میں ہمارے علماء نے یہ لکھی ہے جمعہ پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے تو جناب کہ گناہ جس طرح لوگ ڈٹ کے کرتے ہیں نوکر نہیں اور ڈٹائی سے کرتے ہیں, بڑی دیر سے کھڑے ہیں, توبہ والے معاملے میں بندے کو ذرا ڈٹنا بڑے چاہیے. جلالی تھے نا حضرت عمر, کچھ دن اسے پریکٹس تو کرنی چاہیے, جب کوئی ظلم کرتا, جدوجہد تو کرنی چاہیے, ذات کے لیے جلالی نہیں تھی. اللہ کہتا ہے تو ہمت کر, رب تیری مدد فرمائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو کہے گا اللہ میرا رب ہے پھر ڈٹ جائے گا, اس کی مدد کے لیے اللہ فرشتے بھی نازل فرما دے گا. استقامت کا تھوڑا مزاج ہو, تھوڑی طبیعت ہو کہ ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے, ڈٹنا ہے تھوڑا توبہ کے بعد, تھوڑا ارادہ کرنا ہے کہ یار نہیں اب میں نے اس طرف نہیں جانا, اب میرا ارادہ بدل گیا, اب میں نے یہ کام. ایک صحابی تھے تو فرماتے ہیں کہ میں توبہ کرنے سے پہلے ایک خاتون کے ہاں آیا جایا کرتا تھا,
صحابہ درد کے ساتھ رونے اللہ نے لگے مجھے اور توفیق کہنے لگے اللہ میں توبہ اس کر طرح کے حکمران ہمیشہ عطا کرتا کلمہ پڑھ گیا، اور جب میں حضور کی بارگاہ سے ہو کے واپس آ رہا تھا تو وہ رستے میں مجھے آوازیں دے رہی، یہاں کسی کی ضرورت ہے لیکن جب میں نظریں جھکا کے اس کے پاس سے گزر گیا لیکن تو انہوں نے مجھے اپنے کہنے آپ کو لگی پیش تم کیا، وہی نہیں ہو؟ سامنے پیش میں نے کیا کہا اپنے نہیں، آپ لوگوں کے سامنے۔ اب تو میں توبہ کر کے آیا، مال غنیمت کی چادریں اب تو میں اللہ کا سب کو ایک ایک بندہ بن ملی ہے۔ کے فاروق اعظم جمعہ پڑھانے آئے حضرت تو اسی چادر کا کرتا، اسی کی تامت، لوگ کھڑے ہو گئے، حبیب عمر اجمی بتا تم نے رحمت دو اللہ کیوں لی؟ تعالیٰ علیہ، یہ انصاف اللہ ہے، نے مجھے توفیق دی، یہ عدل ہے۔ میں ان کے مزار پہ بھی حاضر ہوا۔ حضرت عمر کہنے لگے میرا بیٹا بغداد محلہ میں ان کا مزار ہے، اور میں ان کے کہنے لگے ابا جی کے کپڑے بڑے قبر کی پرانے ہو گئے تھے، میں نے پیروں اپنے کی حصے جانب بھی کھڑے اپنے ہو ابا کے جی نا کو تو دے ان کے کچھ اقوال ان کو سنا دیکھیں رہا نا، یہ انصاف میرے نبی پاک ان کے نے کچھ کیا ہے، اقوال ان صحابہ کو نے سیکھا ہے، سنا رہا اور تھا۔ آپ تیار نہیں، حضرت حبیب ہم اجمی تیار رحمت نہیں اللہ علیہ انصاف کے، سود کا ہمارا کام کرتے، مزاج نہیں انصاف کا، دعا کریں ہمیں اللہ ہم خود سب بہت کو سارا آگے محفوظ کرے، پیش ہو کے آمین رنگ تو دکھانا پڑے گا، اللہ ہم اس سب لیے کو۔ ہماری تیاری نہیں۔ اب لوگوں نے بغلوں میں فتوے بھی رکھ لیے ہیں، کل پرسوں میرے پاس ایک صاحب فتویٰ لے کے آئے، فلانے مولانا صاحب نے کہا فلانی بینک کا سیونگ اکاؤنٹ بھی ٹھیک ہے، ابھی تک ہم اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر پا رہے کہ ہم سے میری بغل میں فتویٰ ہے تو یہ آپ پڑھ لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ میں ایک کیا جرری تو منی انسان کو پوچھنا ہے جی تو تیرے کو اور وہ فتویٰ علی جو تھے ہے، جن پر ایک انسانیت بندے کو رشک فتویٰ مل گیا ہے اور اس نے پکڑا مولا ہوا علی بغل میں وسطی میرے تھے پاس کیوں آئے؟ کہ میرے مصطفیٰ کریم کہنے لگا صلی جی آپ اللہ کیا کہہ تعالیٰ رہے ہیں؟ علیہ میں کیا تو وسلم نے تاں فرمایا ہے اس تو کے مطمئن دیدار نہیں کو تو مولوی فرشتے دی بھی گل آیا پہ، کرتے ہیں۔ اگر تو مطمئن ہوتا تو تصدیق کرنے، تو یہ جو مطمئن نہیں ہے نا اس کا مطلب ہے کہ بات کے اندر شک ہے، چیف جسٹس بنایا اس گالے چ روڑا ہے۔ تو میں کیا روڑے والی گل چنگی، تو میں کیا فتویٰ دوبارہ لپیٹ کے جیب چ پا تو دا سیونگ اکاؤنٹ ٹھیک ہوں ہے؟ کہنا جی سمجھ نہیں آئی تاں تے آیا، میں کہا بس ٹھیک ہے تینوں پھر سمجھ آ گئی ہے، جیڑی سمجھ نہیں نہ آئی ہے تو مطلب ہے سمجھ آ گئی، یہ سمجھ لے آپ چھوڑیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی بات نہیں کرتا، میں آپ کو بخاری کی حدیث سناتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح، قاضی صاحب کی عدالت میں ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے، ایک میں شک ہے، چوری ہو گئی تھی، گر گئی تھی، گم گئی تھی، یہ پتہ نہیں حلال ہے کہ پتہ نہیں حرام ہے۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، شک سے بھی تم نے بچنا ہے، اس لیے کہ مسلمان طیب اور طاہر کا قائل ہوتا ہے، وہ پاکیزہ مزاج ہوتا ہے، پاکیزگی کا قائل ہوتا ہے۔ بھائیو یہ بچیں، یہ رزق حرام اتنا نقصان کرتا ہے کہ انسان کا اللہ سے رشتہ کمزور کر دیتا ہے۔ لقمہ حرام سے پوری پرہیز، پوری زہر کی طرح اس سے پرہیز کریں، تیزاب کی طرح اس سے بچیں، تب جا کے انسان کی روحانی زندگی کچھ آگے بڑھنی شروع ہوتی ہے۔ توبہ سچی، اخلاص والی، سنورنے والی اور استقامت والی کہ میں نے پھر دوبارہ یہ عمل نہیں کرنا، اور عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ کہنے لگے ابھی میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں، قاضی صاحب کہنے بدل لگے عادی تھے لوگ شراب کے، پر حضور نے فرمایا حرام ہے، راضی کرے، اور پھر دوبارہ کوئی قریب حضرت علی قریب گئے، کہنے لگے بالکل جن چیزوں کی 100% کوئی منع کرنے والا نہیں تھا ان کو اشاروں سے منع کیا میرے نبی پاک۔ یہ بندہ مومن کی شان ہوتی ہے، پھر وہ اتنے پکے ہوئے کہ دوبارہ ان چیزوں کے قریب تو توبہ کریں، لیکن پھر اس پر ڈٹیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اصلاح احوال کریں توبہ کے بعد، تو میں مولا علی کے قدموں میں بیٹھ اپنی گیا، اصلاح میں نے کہا علی جب تیری یہ شان ہے تو محمد عربی کا کیا مقام توجہ دیں۔ ہوگا؟ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، دیکھیں نا ڈاکٹر تقاضا دو پورا قسم کیا کے ہے چارٹ حضرت علی دیتے نے۔ ہیں مریض تو وہ کہنے ایک لگا یہ کہ یہ چیزیں نہیں کھانی، انصاف کے رنگ نے نا، اور ایک یہ کہ جملہ یہ یاد والی رکھنا، آپ کہنے نے لگا یہودی علی تیرے کھانی، یہ انصاف آپ کے لیے اس رنگ نے وہ کہتے ہیں تم میرے نے دل تلی سے چیز کفر نہیں کی کھانی، محدود تم نے تدابیت والی نہیں تیرے کھانی، عدل نے آئلی میرا چیزیں کفر نہیں توڑ کھانی، دیا، اور سلاد کفر۔ ضرور کھانا، حضرت سیدنا علی پھل کا استعمال شیر خدا رضی اللہ ضرور تعالیٰ کرنا۔ فرماتے یہ ہیں کیوں بتاتے ہیں جب جا رہے تھے تو کہ اگر آپ کو ساری چیزیں چھوڑ دیں گے تو پھر جسم کے اندر طاقت موجود نہیں رہے گی، کچھ آپ کو وہ چھوڑنی ہے جو نقصان دیتی، لیکن وہ کھانی ہے جو جسم کو طاقت ورک۔ اصلاح احوال کا معنی یہ ہے جو جانوروں کے کہ یہ گناہ چھوڑ دیں علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ یہ والی نیکیاں کریں، سویرے اٹھ کے نفل پڑھیں، پہلے میں اور نبی دن میں قرآن مجید پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، غریب کی مدد کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، جو آپ کے ذمہ حقوق العباد ہیں ان کو صحیح کر کے ادا کریں، اپنی زندگی کے اندر بہتر تبدیلیاں لائیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ اور نوجوانوں سے کہوں گا سونا ذرا کام کریں، کہنے لگے علی نہ طبیعت مانتی، آرام پسندی اور وجود کی آرام طلبی سے بعد آپ ضائع ہو جائیں گے، آپ بڑی مشقت کریں،
تھوڑا کم سونے کا مزاج بنائیں، کم کھانے کا مزاج بنائیں، کم بولنے کا مزاج بنائیں۔ اصلاح احوال کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی نا لذات کو ایک ایک کر کے کم کرنا شروع کریں تاکہ ہماری روحانی زندگی مضبوط ہونے لگے۔ پھر میرے بھائیوں، محبت مجبور کر رہی ہے تو حضور نے فرمایا علی چپ کر، توبہ کے لیے ایک بڑا لازمی اور بڑا اہم اور بڑا بنیادی نقطہ یہ ہے سیکھے گی کیسے؟ مجھے عدل کرنے دے، انصاف کرنے دے۔ کام ایسے ہوتے ہیں جو اس نقطے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، میرے صاحب کہا کرتے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کچہری کرتا ہوں، اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی اللہ ہے کے جہاں عدل ساتھ ہوتا ہے۔ تعلق کو۔ یہاں تو حال یہ ہے، بتائیے وکیل حضرت کو نہیں پتا رابعہ ہوتا کہ بصریہ میرے پاس فرماتی آیا تھی یہ غلط میرے آدمی دل ہے، میں وہ اس کی خیال، ہدایت کرتا مجھے ہے کہ پتہ نہیں؟ چل جاتا ہے اس کہ کے ساتھ میرا چلتا ہے رابعہ کہ مجھ سے نہیں؟ راضی ہے کہ جھوٹ کے ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا؟ نقاب کو کیسے پتہ جو چلتا گواہ بن کے جا رہے ہے؟ ہیں میں انہیں جب پتا ہوتا سویرے ہے کہ مجھے نہیں کہ ہم توفیق جھوٹے کی دیتا ہے گواہی نا دینے اٹھ جا کے رہے ہیں؟ مصلی بچھا لے تو میں سمجھ جاتا ہوں آج کیا بڑا سارا راضی ظلم ہے۔ حکومتیں کر رہی ہیں؟ معاشرہ بھی اور تو جب اپنی ترتیب بدلے نا، میں جاگ بھی رہی ہوں اور پھر بھی میری نماز رہ لوگ بھی تو طبیعت بدلے نا، تو لگتا ہے کہ کون وہ منتخب کرتا ہے ناراض یہ ہو ظالموں گیا۔ کو؟ عوام، اور پھر اس کے بعد شکوہ بے عوامی کرتی ہے۔ توفیقی سے بڑی تقاضے سمجھو، انسان کے لیے محرومی کوئی طبیعت نہیں سمجھو، ہوتی۔ اسلام میرے نبی اللہ پاک تعالیٰ جب صلی کسی اللہ سے علیہ وسلم ناراض نے ہوتا عدل ہے کا بول بالا کیا، تو ہر بعض کا مقام سرمایہ ہر نہیں نقطے چھینتا، پر سجدوں کی رسول لذت لے پاک جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل لوگوں کے عدل اور پاس عدل ہر کی آواز چیز بلند ہوتی فرمائی، ہے لیکن ہر بندگی کا مقام موقع ایسا نہیں نہیں ہوتا۔ ہے۔ بہت یہ آسان کتاب ہوگی۔ اگر ایک کلمہ پڑھنے والی اور یہودی کا فیصلہ آیا ہے سب اور کے نبی لیے پاک ٹائم صلی اللہ ہو، علیہ وسلم اگر نے بندے کے پاس سجدہ کرنے کو ٹائم ہی نہ ہو، دیر دیر تک دعا مانگنے کو ٹائم ہی نہ ہو۔ فرمایا جہاں جاتا ہے جا، ایک دن بیمار نہیں ہوئی حضرت رابعہ بصریہ تو کہنے لگی مالک تو ناراض تو نہیں ہو گیا؟ علیہ الصلوۃ تو والسلام مجھے کے بیمار صحابہ کرتا کے ہے تو میں قریب تجھے دنیا یاد داری بڑا آ کرتا سکی ہوں۔ نہیں آئی۔ حضرت میرا ابو بکر نفس صدیق نے کمزور پڑ جاتا پانی ہے، مانگا تو گناہ کی لوگوں نے طرف دھوم نہیں دیا جاتا۔ کہ میں پیچھے کرو۔ ذرا بیمار ابو رہتی بکر نے لیل کے چھوڑ دی۔ مہربانی اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے تو جو میرے اوپر وہ سارا بوجھ ڈال جس سے میرا نفس کمزور رہے اور تیری بات ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے، کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ ہم نے وہ لوگ دیکھے، حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے، تو سب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوں گا، کہتے ہیں نہ تمہارے رب سوؤں گا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ جس وقت بھی دعا مانگو وہ قبول کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بازار غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں پر آپ وہی پرانا کرتا، یہ شعبان یہ رمضان وہی یہ طامت مصلی جو کئی بچھانے جگہ کے سے لیے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی، اور حضرت عمر ایک دن مجھے عید اہل کی عرب نماز کی پڑھنے یاد گئے بڑی تھے تو اچھی ننگے لگتی پیری ہے کہ چلی ان کی گئی۔ گاڑیوں میں بھی قرآن لوگوں مجید نے کہا موجود جس کا ہوتا ہے، مصلی فرمایا موجود تیار ہوتا پہننے کے قابل نہیں تھا، ہے۔ ہر جگہ نماز کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، اس کو اپنی زندگی میں لاگو عمر کے پاؤں میری ننگے آپ ہیں سے لیکن اپیل عمر کے رہے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا؟ بڑی ہوگی چھوڑو اس بات، دنیاداری۔ کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے، چاروں کوئی جانب چکر جال نہیں۔ بچھایا ہوا ہے نا، اس کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، اس کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، اس سے بھی اکٹھے ہو کے کہا یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو اس کا کا جناب لوگ کوئی نہیں لمبا چلتے آپ عرضوں میں بڑا بدل مالک جاتے ہیں، غنیمت ہے، اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈالنے آپ خرید کے، میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات، انہوں نے مجھے ایک مشہور خطیب کا بتایا کہ ہمارے پاس وہ ہر سال آیا کرتے تھے، تو میں نے کہا کہ علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا، کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور میں نے کہا وہ چلن بیمار ہوا ہے، تم نے تو زندگی میں حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں، حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے، آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سے ہوتا ہے آفتاب، اور یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے چلا جائے تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں، کس کو کہیں؟ تو جناب جناتے پھول علی مرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ اماں جی عمر کو بلائیں، پرانی قبر پہ بیٹھ ان کو کہے بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ، عمر فاروق دوڑے اٹھے نہیں نا، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے بعد گھٹنوں کے بل بھی، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے، حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے، حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر کوئی اس قبر کے پیروں کی دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے،
अब तेरा भी हिस्सा है। तो सहाबा किराम की ख्वाहिश है कि नया कुर्ता पहन लो, बड़े बड़े सफीर आते हैं, हर्ज भी कोई नहीं, जायज भी है, को मना नहीं। उस उम्र में गर्दन झुका, जी अम्मा, जी अम्मा, जी अम्मा, आप चले जाए कब्रिस्तान में, कहीं कब्रें शिकवा करेंगे। उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी जमाना पर मज़ारे माँ गरीब, मुझे कहने लगे, अम्मा जी मैं किसी मस्जिद में देखा करता था, आप तो कोई बुलबुल ही सुना दे आके, कोई परवाना ही नहीं आता। आमना के लाल ने पहने, मुझे भी पहना दो, नीवे पर्दे सदा फकीरा दे, पहन लूंगा, मैं तैयार हूं, पर इस तरह के मेरे नबी ने मेरे पहने। निशापात पतन दे सुनारे बड़े लग रहे थे बाबा साहब के, तो कहा ये क्या है? फरमाया कुरान सच्चा हो। भर गया। फरमाती है मैं उमर की बात सुनती गई तो मेरा दिल हुआ सोच, मैंने कहा उमर, फरीद ने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह की है, अब दुनिया के कौन को याद कर रही। सलाम करके तो मेरे उठे, भाइयों, अमीरुल हमने मोमिनीन तौबा चले कर गए, ली है, लेकिन फिर जिस संवरना सोने में है, से फिर आवाज़ इखलास सुन रहे थे वो आए। पैदा करना है, फिर अल्लाह से अम्मा जी क्या बात, जुड़ना है, फिर अपने बड़ी। मामलात को मैंने कहा क्या दुरुस्त बताऊं, करना है। तुम्हें अल्लाह पुराने ताला कुर्ते हमें नजर आते समझने हैं, की उसे तौफीक। मोहम्मद अरबी अल्लाह के ताला जरिए ने नजर कुरान आते हैं। मजीद में फरमाया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिनुस्सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। तो मैं औरत को कहता अपने फरमाया बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए, उनके लिए अल्लाह की बारगाह में ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत इस उनके लिए ना ख़त्म होने वाला, ना मुनक़ते होने वाला अजर है रब करीम की बारगाह में। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो मेरे नबी पाक फरमाते कि अगर कोई शख्स कोई नेकी का काम करता था